جی اس وقت ہمارے ساتھ اٹک بار کے ملک اسرار صاحب موجود ہیں. یہ مسلسل 4 سال سے اٹک بار کے صدر منتخب ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی مددات کے تحت 66 چیمبر جو ہیں وہ وہاں پہ تعمیر کروائے ہیں، اور اس کے علاوہ کیفیٹیریا ہے اس کی بھی تعمیر کروائی ہے. مثلا گراں قدر خدمات ہیں ان کی اٹک بار کے وکلاء کے لیے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی یہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ایز اے پنجاب بار کونسل ممبر. تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجاب بار کونسل کا جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے لیے کیا مینوفیسٹو لے کے آئے ہیں وکلاء کے لیے. تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ملک اسرار صاحب، ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ صدر اٹک بار کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر. ڈسٹرکٹ بار اٹک کا بہت ادنا سخت میں ایک ممبر ہوں. سال 2000 میں اپنی پریکٹس کا میں نے آغاز کیا. میرے استاد محترم آنریبل جسٹس جناب صداقت علی خان صاحب کے پاس میں نے اپنی پریکٹس کی. 2008 اور 9 میں جب لائرز موومنٹ عروج پر تھی، اس وقت میں ڈسٹرکٹ بار اٹک کا ایز اے سیکرٹری جنرل منتخب ہوا 2 بار. ایک ذہن اپنے دل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر جو ایک چیز تھی کہ اپنی لائرز کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں. جس عہدے پر، جس سیٹ پر اگر مجھ پر اعتماد کا اظہار اپنی بار کرتی ہے. 2017 میں مجھے اپنی بار نے پریزیڈنٹ منتخب کیا. اپنے لائرز کے ساتھ جو میں نے وعدے کیے کوشش کی کہ ان کو پورا کریں. وہ رزلٹ یہ تھا کہ 2018 میں مجھے میری بار نے ان اپوز پریزیڈنٹ منتخب کیا. پھر 2019 میں انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ منتخب کیا. اس کے بعد 2020 میں بھی میں اپنے لائرز کی ول پر ہر بار آیا. وہاں پر کوشش کی کہ جو ہمارے محرومیاں تھیں، جو ہم نے آج سے 20 سال پہلے دیکھی تھیں، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیاں جو آتے ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کا جو ایک سینئرز اور جونیئرز کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اس کو کم کریں. اس کا یہ ہوا کہ لائرز کے لیے چیمبرز بہت ضروری تھے. میں نے وہاں پر 86 چیمبرز جو ہیں وہ میں نے بنائے. کوشش کی کہ اس کے اندر ہم ایسا ایک میکنزم لے کر آئیں کہ فنڈ بھی جنریٹ ہوں، فائنینشیل ایشوز بھی جو تھے ہم نے ان کو ریزولو کیا. پھر ہم نے وہ ہم نے سیکیورٹی جو ریفنڈیبل ہے وہ اپنے الاٹیز سے لی، اور ہم نے وہ 86 چیمبرز وکیل کو الاٹ کیے. اور الحمدللہ 30 دسمبر 2019 تک جس ایڈوکیٹ کا لائسنس آیا تھا وہ چیمبر لیس وہاں پر نہیں رہا. وہاں پر ہم نے کوئی کم و بیش 28 چیمبرز فیمیل لائرز کو سیپریٹلی الاٹ کیے. پھر ہمارا بہت بڑا ایک ایشو تھا کیفیٹیریا کا. چونکہ کنجسٹڈ جگہ تھی، وہاں پر مسائل تھے. پھر ہم بیسمنٹ کا تصور لے کر آئے، اور انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ پنجاب کے اندر اتنا اچھا بیسمنٹ کے اندر جو کیفیٹیریا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. پھر ہم نے ایک کوشش کی کہ لائرز کو، جو خاص طور پر ینگ لائرز ہیں، ان کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر ہم انوالو ان کو رکھیں. پھر ہم نے وہاں پر ایک سپورٹس کلب بنایا جس میں انٹرنیشنل لیول کے اسپورٹس لے کر آئے، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس. وہاں پر پھر ہم کرکٹ کے مختلف ٹورنامنٹس ہم وہاں پر کراتے ہیں کہ ینگ لائرز کو ہم نے انگیج رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے ان کی، جب اگر انہوں نے کچھ ایگزام دینا ہے جوڈیشری کے لیے جانا ہے، تو پھر ہم نے ان کی کلاسز بندوبست کیا. مختلف سول ججز، ایڈیشنل سیشن ججز کو ہم نے انگیج کیا. اس میں ہمارا پھر ایشو تھا بار کے اندر، ہم نے وہاں پر ایگزیکٹو روم بہت بڑا ایک ہم نے کیا. لیڈیز کے لیے، بچیوں کے لیے ہم نے علیحدہ بار روم وہاں پر بنائی. کوشش یہ کی کہ ہم لوگ ڈیلیور کریں وہاں پر. اگر کوئی بار آپ پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے، آپ پر کچھ ذمہ داریاں ڈالتی ہے، جس ڈومین میں اور جس کیپیسٹی میں آپ وہاں پر ہیں، آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے. تو اس پر یہ میری بار نے بہت بڑا اعتماد کا اظہار کیا. میں نے کوشش کی ڈیلیور کریں. ابھی بھی آخری بار ہم لائرز کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہماری روٹیشن چلتی رہتی ہے. چاہے مارشل لا ہو، ملک کے کوئی بھی حالات ہوں، لائرز کے الیکشن نہیں ہوتے، وہ اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں. تو دوسری بار آنا، تیسری بار آنا، پھر چوتھی بار ہمارے ہاں بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے لائرز کی فرمائش پر اور ان کے زور پر اور ان کی
ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے جو ہمارے تھوڑے سے پروجیکٹ باقی تھے کہ آپ ہیں جو ہمارے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو لاسٹ جو الیکشن 2020 کا میں نے وہاں پر کنٹیسٹ کیا 68-324 کا ہمارا تھا, 256 کی میری وہاں پر لیڈ تھی. یہ میرے بہن بھائیوں کی وہاں پر میرے ساتھ محبت کا ایک اظہار تھا. تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ پنجاب بار کونسل کا جو خاص طور پر کووڈ-19 کے اندر جو رول رہا, پھر ہمارے دوستوں نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم کم از کم اٹک سیٹ سے ایک ایسا نمائندہ ہم منتخب کریں جو حقیقی معنوں میں لائرز کی نمائندگی وہاں پر کرے. تو اس مشکل دور میں ہم نے جو اپنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو ہمارا تھا وہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے کہ ہم نے, بلکہ ایون کہ ہم نے اپنے کلرکس کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا, پورا فیسیلیٹیٹ کیا. پھر اپنے دوستوں کی فرمائش پر اور ایک جو ہمارا ڈویژن کے اندر جو ایک تھا اس کے تحت میں پھر پنجاب بار کونسل میں پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں. کوشش ہے کہ 2-3 ایشوز پر ہم پنجاب بار کونسل کے کریں گے. آج تک ہم جو دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی جو ممبرز کا ایک تعلق رہ گیا تھا ود لائرز, وہ ایک پوسٹ مین کا ہمیں نظر آ رہا تھا. کوئی لیجسلیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہماری ریگولیٹری باڈی ہے پنجاب بار کونسل, وہاں پر ہمیں انیشیٹوز لینے چاہیے. ہمارا یہ بڑا تھا کہ ہمارا جو بی اے فنڈ کا معاملہ ہے, کم و بیش ہمارا 1 ارب سے زائد روپیہ ہمارا وہاں پر مرکزی قومی بچت میں پڑا ہے, جس کا کم و بیش 1 کروڑ پر منتھ کے حساب سے اس کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے, وہ بجائے اس کے کہ لائرز پر وہ خرچ ہو, وہ وہاں پر جو 139 ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں پر خرچ ہو رہا ہے. ایسا ہمارا ہے, خرچ وہاں پر ہو رہا ہے. ہم باقی بار کونسلس کو دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پنجاب بار کونسل, وہاں پر بہت کم ان کے ملازمین ہیں, اور پنجاب کے اندر 139 ملازمین کا کوئی تصور نہیں بنتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر بھی ڈاؤن سائزنگ کریں. آج آئی ٹی کا دور ہے, یہاں سے بیٹھ کے ایک بچہ بچی جس کا کوئی ٹینیور کمپلیٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا, وہ یہاں سے بیٹھ کے ایگزام دے, یہاں سے اپلائی کرے. اس کے گھر میں اندر لائسنس آنا چاہیے, نہ یہ کہ ہو کہ یہ کہ ممبر پنجاب بار کونسل کے پیچھے وہ بھاگے اور ممبر پنجاب بار کونسل ان کو جو ہے اس چیز پر وہ پریشرائز کر رہا ہو یا انڈر تھم لانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں آپ کا لائسنس لایا ہوں لہٰذا آپ نے مجھے وہ ووٹ کاسٹ کرنی ہے. ہم اس انشاءاللہ اس تصور کو ہم ختم کر کے آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بائیو میٹرک سسٹم ہے, ہم پچھلے 8-10 سال سے سن رہے ہیں کہ لائرز کے الیکشن بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہونے چاہیے. بہت بڑا حامی ہوں اس چیز کا. انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ عزت دی, ہم بائیو میٹرک سسٹم کو بھی انشاءاللہ وہاں پر لے کر آئیں گے. اور جو خاص طور پر ایک جو بہت بڑا ایشو ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے ہم کو کہ ہمارا بی اے فنڈ ہے, ہمارے وہاں پر پیسے پڑے ہوئے ہیں. ابھی 4 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے ایک ہمارے معزز وکیل صاحب کی ڈیتھ ہوئی, 16,000 کا چیک اس کی بیوہ کو ملا. یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑا انتہائی دکھ کا مقام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پیسہ وہاں پر موجود ہے تو اگر کوئی ہمارا بہن بھائی یا کسی سینئر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کم از کم اس کو اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دی جانی چاہیے فرام پنجاب بار کونسل کہ اس کے لواحقین کے ساتھ کوئی ایسی کوئی اسکیم آنی چاہیے کہ جس کے تحت وہ اس چیز کو بڑے آسان طریقے سے کر سکیں. لائرز ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, ہمارے یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں لائرز کی ان کو فیسیلیٹیٹ ساتھ کیا جا سکے. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو کہ ان کو ایڈریس ہونے چاہیے وہاں پر. اور پہلے کوشش رہی کہ جس کیپیسٹی کے اندر مجھے میری بات نے منتخب کیا وہاں پر ہم نے ڈیلیور کیا. اگر مجھے یہ ذمہ داری ملتی ہے تو انشاءاللہ اپنے ایسوسیشن کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ایک واضح چینج نظر آئے گی انشاءاللہ. آپ نے سنا ہے کہ جس طرح اٹک بار میں انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا, اٹک کے جو وکلاء ہیں ان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں ان کی اور بہت لمبی فہرست ہے, اور یہی جذبہ لے کے جو پنجاب بار کونسل میں اب جا رہے ہیں کہ وہاں بھی جو ایک انقلاب برپا کریں گے. تو ملک صاحب آپ کا نوجوان جو وکلاء ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان وکلاء کو ہم دیکھتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم سے زیادہ انرجیٹک ہیں, ہم سے زیادہ ان کا ویژن ہے, ہم سے زیادہ ان کو جو ایجوکیشن سسٹم میں چینجز آ رہی ہیں بار بار اور ریپڈلی آ رہی ہیں وہ ہم سے زیادہ ویژن رکھتے ہیں. نوجوان وکلاء کو صرف ایک چیز ہے کہ اس کا شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. لا ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کنٹینیوسلی آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے.
اگر آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو فار دا ٹائم بینگ آپ کو شاید کچھ مل جائے، لیکن ان لانگ رن آپ اس میں پھر ناکام ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی ہے کہ صرف محنت ہے اور اس کے ساتھ سینئرز کی رسپیکٹ، کیونکہ ہمارے یہ کوئی ان رائٹنگ کوئی ایسے ہمارے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی لاز دیے جاتے ہیں، یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں۔ آپ نے سینئرز کو رسپیکٹ دینی ہے ارسپیکٹو آف دیٹ کہ وہ ہمیشہ گروپنگ ہوتی ہے کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں، لیکن سینئرز کو رسپیکٹ دینا ان پر لازمی ہے، اور محنت اور نام کمانے کے لیے اور کہیں تک پہنچنے کے لیے کنٹینیوسلی اسٹرگل آپ کو لازمی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا کامیابی کا نہیں سکتا۔ ملک صاحب، جو پنجاب بار کونسل کا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس میں آپ اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام تو کیا کہتے ہیں کہ محبت ہے جہاں تک پہنچے، صرف یہ ہے کہ لائرز کی ووٹ لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لائرز بڑا میرٹ پر ووٹ دیتے ہیں، چاہے جو بھی حالات ہوں، لا گریجویٹ ہیں، ڈبل گریجویٹ ہیں، لائرز کی ووٹ وہ بڑی ناپ توڑ کے سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ میرا صرف یہ پیغام ہے کہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جو کہ کوئی بڑی انہونی سی باتیں ہیں یا پھر کوئی اس کے اندر مبالغہ آرائی ہے۔ پنڈی ڈویژن کا کوئی بھی وکیل جو کہ آج سے 4 سال پہلے جس نے اٹک بار کو وزٹ کیا ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ آج اٹک بار کو وزٹ کرے جا کر اور اس کو وہاں پر وہ چینج نظر نہ آئے، ہمارے پاس وہ پھٹا سسٹم ہوتا تھا، ہم نے سب چیزیں ختم کی، ختم کرنے کے بعد ہم نے وہاں پر جو بلڈنگز کھڑی کی ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آ کر یہ کہہ دے جی کہ ان بلڈنگز میں مٹیریل کا کوئی ایشو ہے یا پھر وہاں پر لائرز کو کوئی پرابلم ہے، ہم نے جن کو چیمبرز دیے ہیں وہاں پر ان کو چیمبرز کی چابیاں تک ہم نے ان کو دی ہیں کہ ہمارے جو ینگ آ رہے ہیں لائرز آ رہے ہیں وہ ریسپیکٹفل طریقے سے اپنی پریکٹس کریں، وہاں پر بجلی، سوئی گیس، پھر باقی جو بھی ہم وہاں پر ایک کوشش کر سکتے تھے کہ ایک وکلا کو ریسپیکٹیبل پلیس کے پر بیٹھ کر وہاں پر ریسپیکٹیبل وے سے پریکٹس کر سکے، ہم نے وہاں پر وہ کیا۔ میری اپنے تمام پنڈی بار کے لائر سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اب صرف یہ دیکھیں کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کو اگر اس کی بار نے یا پھر کسی بھی طریقے سے اگر اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ڈالی ہے، کیا اس کو اپنی اس رسپانسبلٹی کو فلفل کیا ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پنڈی بار سے یا پھر گجر خان بار ہے، ٹیکسلا ہماری ہوم سٹیشن ہے، میں اس کو اپنی بار کہتا ہوں، پنڈی ٹیکسلا سے مجھے بہت زیادہ محبتیں ہیں، ایون کہ جو سیدن شاہ، چکوال، تراگنگ، مری، جتنے سٹیشن ہیں، پی ڈی خان ہو گیا، جیلم ہو گیا، سواوا ہو گیا، کوٹلی ستیاں ہو گیا، جتنے سٹیشن ہیں، ایک بار اگر وہ اٹک بار کو وزٹ کریں اور پھر وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ان کی ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے، تو انشاءاللہ میں تو اس پر بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے اور اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم بھاری لیڈ سے زیادہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ وکیلوں کا فیصلہ کرنے کا نہیں ہو سکتا، لائرز ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میری اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے اور اپنے تمام پنڈی ڈویژن کے لائر سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ان کو مایوسی نہیں ہوگی۔ واقعی ملک صاحب نے جیسے فرمایا کہ بکلا ایک پڑھا لکھی ایک کمیونٹی ہے، اور جیسے ملک صاحب نے اپنی ساری ایکٹیویٹی گنوائی ہیں، اپنی خدمات گنوائی ہیں، تو بکلا کو چاہیے کہ ایسے انرجیٹک آدمی کو آگے لائیں جو سسٹم میں تبدیلی لائے اور بکلا کے فائدے کے لیے جو بھی آنے والے دنوں میں چیزیں ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ 1 ارب سے زائد کا فنڈ پڑا ہوا ہے، تو بکلا پہ خرچ ہونا چاہیے۔ وہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس میں کروڑ روپے کا جو سود کی مد کے پیسے آ رہے ہیں، تو اس میں بکلا پہ خرچ ہونے چاہیے، ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے، تو بکلا کو ایسے آدمی کو آگے لانا چاہیے۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پاک ایشین نیوز کو ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔